سے یہ معاملہ ہو گیا. کیا اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہر انسان اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرائے گا تو پھر اپنی کامیابی کے لیے محنت اور جدوجہد کون کرے گا؟ میں ناکام آپ کی وجہ سے اور آپ ناکام میری وجہ سے، اور 57 اسلامی ملک ناکام ہو گئے ہیں اسرائیل کی وجہ سے. اسرائیل نے تو نہیں کہا کہ ہم آپ کی وجہ سے ناکام ہیں. بس آپ یہاں بیٹھ کے اپنی ہر ناکامی کا رونا یہی روتے ہیں کہ وہ امریکہ کروا رہا ہے، یہ ہندوستان کروا رہا ہے، یہ برطانیہ کروا رہا ہے، یہ چائنا کروا رہا ہے، یہ رشیا کروا رہا ہے. اور اتنی زرخیز ذہنیت ہے ہماری توہم پرستی میں اور بدگمانی اور بدشگونی میں. ابھی یہ ویکسین آئی نہیں کورونا کی تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ اس ویکسین کو لگانے سے یہ نقصان ہوگا، اس کا یہ سائڈ افیکٹ ہوگا. بس 2 سال میں سارے مر جائیں گے. چائنا کی ویکسین نہ لگوائیں، رشیا کی نہ لگوائیں، برطانیہ کی نہ لگوائیں، امریکہ کی نہ لگوائیں، تو آپ خود بنائیں. موبائل فون، یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ جس ورق پہ تیرا قرآن چھپتا ہے وہ ٹیکنالوجی تو جرمنی سے آئی ہے. بس ہر معاملے میں ہم اتنے فارغ بیٹھے ہیں کہ دوسروں کو الزام. میرے سال سے بال جھڑ گئے تو میں کہوں گا یہ بھی کسی نے تعویذ کر دی، میں گنجا ہو گیا ہوں. میری رنگت خراب ہو گئی ہے تو ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہو گئی. کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا یا نہیں دیتا؟ اسے ہم اصطلاحاً بدشگونی کہتے ہیں، بدگمانی کہتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنی جائے نماز کا کونا بھی لپیٹ دیتے ہیں. اور وہ اس لیے لپیٹتے ہیں کہ کہیں شیطان نماز نہ پڑھ لے. یار شیطان نماز پڑھ لے تو پھر تو مسئلے ختم ہو گئے. تو آپ کون سا احسان کر رہے ہیں کہ کونا لپیٹ رہے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شام کی نماز کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں دیا جاتا، برکت ختم ہو جائے گی. اور اگر جھاڑو کسی کو مار دیا جائے تو ہم کہتے ہیں اس کا جسم خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا. کسی بچے کے ساتھ سے کوئی بڑا گزر جائے تو ہم کہتے ہیں اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا. اب یہ سارے آپ کے وہم ہیں، یہ بدگمانیاں ہیں، بدشگونی ہیں. کالی بلی رستے سے گزر جائے تو ہم کہتے ہیں بلی نے رستہ کاٹ لیا، ہم تو ناکام ہو جائیں. بلی پتہ نہیں کیا سوچتی ہوگی کہ میں کس کے سامنے سے گزر گئی ہوں، میرا کیا بنے گا. یہ حکایت ہے اور منسوب ہے حضرت موسیٰ کی طرف اور حضرت ابراہیم کی طرف. حکایت ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں، لیکن بات سمجھنے کے لیے کہ آپ لوگ چھپکلی دیکھی تو کہا مولا اسے تو نے کیوں پیدا کیا ہے بے مقصد. تو جو اجر آئے تو جواب بھی آیا کبھی چند لمحے پہلے یہ مجھے پوچھ رہی تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا. اور کہیں تو بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یار وہ بلی گزر گئی، بلکائی کے لیے خاص طور پر اس نے رستہ کاٹ لیا ہے تو بلی کو کوئی اپنا کام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ناکامی زندگی کی اپنے اوپر لیجیے. جب تک خود کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے آپ کے مقدر میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی. یہ ہمارے خون کے چھینٹے پڑتے ہیں اور کپڑے جو ہیں وہ انہیں وہ سوراخ ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. نماز ہے تو پڑھنی نہیں، روزہ تو رکھنا نہیں، زکات ہے تو دینی نہیں، حج ہے تو کرنا نہیں، سچ ہے تو بولنا نہیں، تو ذمہ دار پھر بھی کوئی اور ہے. ہر ایک سے سستیاں ہوتی ہیں. جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں صرف احمد شاہ صاحب سے نہیں ہوتی، مجھ سے بھی ہوتی ہے. میں پر ملا اعتراف کرتا ہوں، فرض نماز میں سستی ہوتی ہے. کیوں نصیب صاحب؟ اور ہم فرض نماز چھوڑنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا کوئی نقصان ہی نہیں. ہمارے نزدیک دین کیا ہے؟ حقوق العباد. یہ ہم نے نیا دعویٰ بنا لیا کہ حقوق اللہ کو معاف کر دے گا، حقوق العباد نہیں معاف کرتا. بھئی یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے حقوق معاف کر دے گا؟ یہ صرف
سمجھانے کے لیے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اس مدرسے میں دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی بھی دنیا کی بھی۔ تعلیم تو بھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک دین کی تعلیم یعنی قرآن، یعنی حدیث، یعنی فقہ، یعنی سیرت، دنیا کی تعلیم۔ مطلب کیا ہو گیا کہ فلسفہ ہو گیا، آپ کی سائنس ہو گئی، اور میڈیکل ہو گیا، انجینئرنگ ہو گئی، یہ سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے، ورنہ تعلیم تو ایک ہوتی ہے۔ تو حقوق بھی بھائیوں ایک ہی ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کیٹیگری کر کے دے دی گئی کہ یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ نماز پڑھو گے تو پھر ہی حقوق العباد کے عمل ممکن ہے، روزہ رکھو گے تو پھر تقویٰ نصیب ہوگا، متقی بنو گے تو حقوق العباد کے عمل ہوگا۔ اور زکوٰۃ یہ اللہ کا بھی حق ہے تو بندوں کا بھی حق ہے، یہ تو واضح سی بات ہے۔ حج یہ بندوں کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے، قربانی اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے، اور ہم تو قربانی میں بھی ڈرامہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو قربانی جن کے لیے اللہ رب العزت نے خالص کو، میں تو ہو سکتا ہر روز چھوٹا گوشت کھاتا ہوں، عید کی تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ آپ کے گھروں میں بیٹا عبد الطاہر صاحب کے گھر کھانے کے لیے جب بالکل نہ دسترخوان بچھا ہوتا، اب عید والے دن اب خاص چیز کون سی رہ گئی ہے ان کے لیے، آپ کے لیے؟ بھائی جسے پورا سال چھوٹا گوشت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، آج اسے لینا ہے نا، تو ہم اپنی فریجیں بھرتے ہیں، ادھر تو چچڑے بھیجتے ہیں، ادھر تو وہ چیزیں بھیجتے ہیں جو کھانے کی بھی قابل نہیں ہوتی اپنے گھروں میں۔ تو قربانی کی یہ کیا قربانی؟ اگر میں نے خود ہی کھایا، قربانی کیا ہے؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ لیکن خاص طور پہ بہرحال فرض نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز نہیں پڑھیں گے نا تو پھر حقوق العباد صرف آپ کا واضح ہی رہ جائے گا، زبان کی بات ہے، بدلنا کوئی حقوق العباد نہیں۔ 1,00,000 روپے کا موبائل فون رکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ جانور ذبح کرنے سے کیا ہوگا، کسی غریب کی مدد کر دو۔ یہاں تو شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آیات اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مقدسات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حرمات اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، 10 دن حج کو، قربانی کے دن یوم نحر کو سب سے بہتر عمل جو اللہ کو محبوب ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ میرے آقا تو یہ ارشاد فرمائے تو آپ یہ کہو کہ نہیں قربانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، رہتے ڈیفنس میں ہو، رہتے بحریہ ٹاؤن پہ ہو، سفر ہونڈا سیوک میں کرتے ہو، موبائل 2 لاکھ کا رکھتے ہو۔ کل میں اپنے موبائل کی قیمت دیکھ رہا تھا نصیر صاحب، 1,42,000 کا یہ موبائل فون ہے جو میرے پاس ہے، اور اس کے بعد آئی فون کے 6 ماڈل اور آ گئے، اس کا مطلب جو لیٹسٹ ہوگا 3 لاکھ کا تو ہوگا۔ اب 3 لاکھ کا موبائل فون ہاتھ میں لے کے ہم لوگوں کو حقوق العباد کا درس دیتے، اور نماز کے لیے مسجد جائیں گے جمعے والے دن جب حضرت کی تقریر بھی ختم ہو جائے گی تو مولوی صاحب کا بات ہم کیوں سنیں، اور پھر وہ 2 فرض پڑھنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے ذکر سے آقیم الصلاۃ لذکری اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے نماز اللہ کا ذکر ہے، ذکر سے مکلمہ نہیں جو آپ زبان سے پڑھتے ہیں، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، تکبیر تحریمہ اس کا ذکر ہے، قیام اس کا ذکر ہے، ثنا اس کا ذکر ہے، تعوذ تسبیح اس کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت حمد سے لے کر کچھ بھی تلاوت کرے وہ اس کا ذکر ہے، رکوع اس کا ذکر ہے، سجدہ اس کا ذکر ہے، تشہد اس کا ذکر ہے، آپ جب سلامتی ایک دوسرے پہ بھیجتے وہ اس کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا پھر ذکر سے اعراض کر لو گے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ آج پھر رونا کس بات کا ہے؟ درباروں پہ جا کے یا پیروں کے پاس بیٹھ کے جا کے یہ دعا کرنے کی برکت گھر میں نہیں رہی تو نماز تو پڑھنی نہیں، کیونکہ پیر صاحب کے پاس جتنے لوگ آتے ہیں سب سے پہلے کوئی نماز پڑھتے ہیں تو پھر سارے ہمارے سمیت سب کا نیچے ہو جاتا ہے۔ فرض نماز جب تک قائم نہیں ہوگی تو آپ کی ناکامی کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ آپ کسی اور پہ الزام لگائیں گے تو قرآن اس کی تصدیق اور تائید نہیں کرتا۔ تو کہا ایک تو معیشت تنگ کر دوں گا نا، لاکھوں روپیہ مہینہ کما کے لاؤ گے، پتہ ہی نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔
کام کرنے سے مراد نہیں کہ 10,000 سے 2,000 کر دوں گا، 2,000 سے 500 کر دوں گا، نا 2,000 سے 20,000 کر کے برکت اٹھا لوں گا۔ اتنا فرصت گھروں میں ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی لڑائیاں کس وجہ سے؟ جب اللہ کا ذکر ہی نہیں، قرآن کی تلاوت ہی نہیں، برکت ہی نہیں گھروں میں۔ کبھی تسلیم تو کرو نا، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں یہ سستی میں خود بھی کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور دعا کرتا ہوں مولا دعا فرما، آئندہ توفیق عطا فرما۔ اور ہم تو اپنے ہر عمل کا ذمہ دار مولوی صاحب کو ٹھہراتے۔ امام جھوٹ نہ بولے، مقتدی بولے۔ امام غیبت نہ کرے، مقتدی کرے۔ امام کاروبار بھی نہ کرے، مقتدی کرے۔ یہ تو اکثر فتویٰ آیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں امام صاحب جو ہے نا وہ بس غلط باتیں کرتے ہیں، کسی کے سامنے ایک بات، دوسرے کے سامنے دوسری بات، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ یہاں سے غلطی ہوئی نہیں تو پورے معاشرے میں ڈنڈورا پیٹا گیا، اور پھر اوپر پتھر مارنے والے وہ ہوتے ہیں جو خود ساری زندگی اسی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک امت اجتماعی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی اپنی ناکامی ہوگی، کامیابی آپ کو مقدر نہیں بنے گی۔ بیٹھ کے انڈیا کو گالیاں دو، مودی برا ہے تو کہہ لو، وہاں بیٹھ کے امریکہ آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، ویکسین بھی 2 نمبر لگواتا ہے، 2 سال میں سارے مر جاؤ گے۔ میں حیران ہوں کہ قرآن میرے سامنے ہے، 4 مرتبہ اس قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس پہ یقین نہیں ہوا کسی کا، اس پہ یقین ہو گیا جس نے کہا 2 سال میں مر جائیں گے، نہیں لگوانی چاہیے۔ پیناڈول بھی تو ان کی کھاتے ہو، انسولین بھی تو ان کی لگاتے ہو، اپنا تو خیر ہے ہی کچھ نہیں، ذمہ دار پھر بھی ہو۔ پہلے ذمہ داری تو تسلیم کرو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ گورنر مصر خط لکھا، خلیفہ ثانی، عدالت کے پیشوا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہ نیل جو ہے ہر سال پانی دینا چھوڑ دیتا، اور یہاں اہل مصر کے ہاں یہ مشہور ہو گیا کہ جب تک ایک دوشیدہ جوان ابھرتی ہوئی خاتون اس کے سپرد نہ کی جائے اور اس کا خون نہ پیے تو یہ پانی نہیں چھوڑتا۔ امیر المومنین کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے جواباً خط لکھا، نذیر صاحب گورنر مصر نے لکھا امیر المومنین کو، اب جواب امیر المومنین کو بھی تو گورنر کو دینا چاہیے تھا، آپ نے گورنر کو نہیں لکھا، آپ نے لفظ کیا لکھے؟ لکھا من عبد اللہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب اعلان نیل مصر۔ آپ نے نیل مصر کو لکھا، گورنر کو لکھا ہی نہیں۔ اور پھر آگے آپ نے یہ جملے لکھے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے لا تجرب، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جب میرا پیغام تم تک پہنچے تو پھر تو رک کر دکھا، اور حکم دیا یہ خط پھینک دیا جائے۔ یہ واقعہ بنایا ہوا نہیں ہے، مدینہ کی سرزمین پر جب سلطنت آیا، امیر المومنین اپنا کوڑا مار کے ساتھ عدل نہیں تو تجھے کام لینے کی اجازت ہے۔ آج تک دوبارہ تو نہیں آیا نہیں، اور نیل آج تک نہیں رکا۔ بدشگونی سے ہوتا کیا ہے؟ توہم پرستی سے، بدگمانی سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے، اور جب عقیدہ توحید کمزور ہوگا پھر حقوق العباد خاص رہے گا۔ آج پتہ ہے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، اور یہ جو تازہ پڑھے لکھے نوجوان ذہن والے ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے کہ وہ لوگ بھی تو خیر میں مجھے بھی اتفاق ہے وہاں جانے کا، ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد ظاہراً تو وہ بڑے اچھے انداز سے پورے کر رہے ہیں، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے انہیں جنت نہیں ملے گی؟
وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ سوال اکثر ہوتا ہے. بھائی جس جنت میں جانا ہے اس جنت کے لیے توحید اور رسالت کا اقرار لازم ہے. اگر توحید اور رسالت کا اقرار نہیں کرو گے تو رب قرآن میں کہتا ہے دنیا میں اس کا اجر ضرور دوں گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. لہذا وہ حقوق العباد بھی کھوکھلے رہ جائیں گے جو اپنے مالک کا نہیں، جو اپنے رب کا نہیں، جو اپنے خالق کا نہیں، جو اپنے پالن ہار کا نہیں، جو پیدا کرنے والے کا نہیں، جو نطفہ سے یہ وجود عطا کرنے والے کا نہیں، وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. کہا تجھے خلق کیا، تیرا تصویہ کیا، تجھے معتدل جسم عطا فرمایا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم خود کس مرحلے سے گزرے ہیں. ہمیں کیا پتا؟ نطفہ تھے، علقہ تھے، مضغہ تھے، پھر ہڈیاں پیدا کی، پھر گوشت چڑھایا، پھر یہ وجود. میں نے تو نہیں کہا تھا بولا 2 ہاتھ دینا، میں نے تو نہیں کہا تھا 1 ناک دینا. آپ میں سے اگر کسی کی بات ہوئی تو مجھے نہیں پتا. جس نے خود تجھے پیدا کیا ہے، تصویہ کیا ہے، معتدل جسم عطا فرمایا ہے، وہ کہتا ہے وہ تیری ماں جس کے پیٹ میں صرف 9 ماہ رہنے سے وہ تجھ سے اتنی محبت کرتی ہے تو کبھی سوچا تو کرو میں نے تجھے صرف جنم نہیں، میں نے تجھے خلق فرمایا. تو جب انسان خلق کرنے والے کا نہ ہو سکا تو پھر میں آپ کا کتنا بن سکوں گا؟ اب قرآن کی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں یہ بتایا کہ یہ جو بدگمانی اور بدشگونی ہے نا، یہ مزاج ہے، یہ امت مصطفیٰ کا نہیں ہونا چاہیے. یہ میلاد مصطفیٰ کے غلاموں کا نہیں ہونا چاہیے. یہ میلاد عیسیٰ کے ماننے والوں کا نہیں ہونا چاہیے. یہ میلاد موسیٰ کو ماننے والوں کا نہیں ہونا چاہیے. یہ میلاد کن کا ہے؟ فرمایا یہ میلاد فرعونیوں کا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ اس کے ماننے والے کیا کرتے تھے؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب کوئی خیر کی خبر آتی، بہتری ہوتی، کہتے یہ ہماری وجہ سے، ہم نے خود کیا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور جب کبھی نقصان ہو جاتا، ظاہری طور پہ خسارہ ہو جاتا، کوئی برا نتیجہ نکل آتا، پھر کہتے ہیں یہ موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے ہے. اللہ خبردار، انما طائرهم عند اللہ. خبردار یاد رکھو تمہارے یہاں خوشحالی آئے، تندرستی آئے، تمہیں نتیجہ اچھا ملے برا ملے، وہ کسی اور کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ. یہ اللہ کے جناب سے، اس کے علم میں ہے اور تمہاری اپنی وجہ سے ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ اسے جانتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے. اچھائی ہو جائے تو وہ تو میرا اپنا کمال ہے، وہ تو میں نے خود کیا، میں نے محنت کی. نقصان ہو جائے تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی وجہ سے. یہاں تو معاشرہ ہر گھر میں تویز ہوئے، کسی کی اولاد نہیں تو کہتے ہیں تویز ہوئے. اپنے وقت سے پہلے کسی کے سر کے بال سفید ہو کے کہتے ہیں تویز ہوئے. بچہ امتحان میں ناکام ہو گیا تویز ہوئے. ساری رات پاپڑی جلے گا تو ناکام نہیں ہوگا. ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا. یاد رکھو تیرے رب کا اعلان ہے، تیری زندگی میں آنے والی کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جو تیرے پیدا ہونے سے پہلے رب نے تیرے مقدر میں لکھ نہ دی ہو. تو بھی نہیں تھا، تیرے مصائب اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیے تھے. تو تھا ہی نہیں، اس علم میں ہو گیا.
असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं जो जिंदगी में आए तो तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा होता है, तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से होगा। वयअफू अन कसीर, और इस आयत के अगले जुमले में कहा अभी तो तुम और बहुत सारे मसाइब के हकदार थे, अल्लाह ने अपनी रहमत से वो माफ फरमा दिया है। अगर पूरा पूरा हिसाब हो तो फिर हशर हो गया। अभी भी जो हुआ है ना वो उसलिए उशीर नहीं, उसका जो हम करते तो मैं माईशत कम कर दूंगा जब तो ईद कमजोर हो जाए। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत वाले दिन अंधा उठाऊंगा, अंधा उठाऊंगा। और तो बंदे कहेंगे लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्त बसीरा, और मुझे तो नजर आता था, मैं तो देख सकता था, आज कैसे अंधा हो गया। कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिका यौम तुनसा, कहा जाएगा इसी तरह हमारी निशानियां तुम्हारे पास आई थी, तुमने हमारी निशानियों को झुठला दिया, आज हम तेरा नाम और निशान मिटा के खत्म। निशानियां क्या हर बार पत्थर से ऊँचनी निकलेगी? क्या हर बार ईसा पैदा होगा? क्या हर बार चांद के टुकड़े होगा? क्या हर बार सूरज वापस आएगा? क्या हर बार अबू जहल के हाथ में कंकरियां करना पड़ेगी? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। जब भी मुअज्जिन अल्लाह अकबर की सदा देकर तुझे अपने रब की तरफ बुलाता है तो नमाज भी अल्लाह की निशानी होती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अल इस्लाम। तो नमाज अल्लाह की निशानी, रोजा अल्लाह की निशानी, ज़कात अल्लाह की निशानी, हज अल्लाह की निशानी, रिसालत अल्लाह की निशानी, विलायत अल्लाह की निशानी, अहले बैत अतहार अल्लाह की शायर, सहाबा किराम भी अल्लाह की निशानियां। यार वो पत्थर, वो पहाड़ जहां मेरे आका ने सिर्फ एक दिन एक रात गुजारा हो, चंद लम्हे गुजारे हों, वो हमारे लिए मुकद्दस तरीन हो जाता। आपका मस्जिद अक्सा से ताल्लुक क्या है? कितना ताल्लुक है आपका? जब मेराज की रात चंद लम्हों के लिए मेरे आका वहां ठहरे थे, चंद लम्हों के लिए आका वहां ठहरे। तो जहां आका चंद लम्हों के लिए ठहर जाए, हम तो अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर देंगे। जिसके वजूद में नूर मुस्तफा आता हो, वो दीवारे बुराक आज भी है जहां मेरे आका ने अपना बुराक, जिब्रील ने बुराक बांधा था। तो मस्जिद अक्सा ये अल्लाह की निशानी आका के कदमों की बरकत से। वो तो यसरफ था। यसरफ का क्या माना होता है? अजीब है, क्या बात है। वो शहर जिसकी मट्टी कभी मर्ज की वजह बना करती थी, आज मुस्तफा के कदमों से वो खाक शिफा बन गई। सुभान अल्लाह। और ये वादी जिसे हजरत इब्राहिम ने कहा ये वादी है गैर ज़ी ज़रअ, कुछ भी यहाँ नहीं है। मेरे आका के कदमों से वो मक्का मुअज़्ज़मा हो गया, मदीना मुनव्वरा हो गया, वो मस्जिद बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा हो गई, अर्श मुअल्ला हो गया। तो जहाँ भी मुस्तफा मौजूद होंगे, जिस चीज से निस्बत मेरे आका की हो जाएगी वो शाइरुल्लाह का दर्जा पा जाती है। सुभान अल्लाह। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा मरवा की निशानियां क्यों? वहाँ हाजरा दौड़ी है, हाजरा दौड़े तो निशानी है। तो वो क्या गारे हिरा शाइरुल्लाह नहीं है? क्या जबले सोर गारे सोर शाइरुल्लाह नहीं है? जहां 3 दिन 3 रातें मेरे आका ने गुजारे हैं। और मैं आज ये करने लगा हूं, वो पहाड़ वो पत्थर शाइरुल्लाह है जहां मेरे आका ने चंद दिन चंद अय्याम चंद रातें गुजारी हैं। वो गारे सोर जहां 3 दिन 3 रातें गुजारी वो शाइरुल्लाह है। तो वो
وہ بھی ہیں جو اسے بھی نور نہیں مانتے، جس سے وابستہ ہو کے عثمان خود دو نور والا ہو گیا، جس سے لگ کر عثمان دو نور والا ہو گیا، وہ اسے بھی نور نہیں مانتے۔ تو دو نور والا شاعر اللہ نہیں ہے؟ جس کے گھر میں رقیہ ہو وہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ جس کے گھر میں ام کلثوم ہو وہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ تو بتاؤ جس کے گھر میں پھر فاطمہ ہو سبحان اللہ، وہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ تو حضرت محترم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو منتخب فرد عطا فرمائے ہیں، اب ایک معیار دے دیا کہ وہ پتھر جس کی نسبت محبوب بندوں سے ہو جائے وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ مقام ابراہیم شاعر اللہ نہیں ہے، حجر اسود شاعر اللہ نہیں ہے، مینا شاعر اللہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ بت بنے ہوئے پتھر جسے ہم جمرات شیطان کہہ کے مارتے ہیں، ہے شیطان کا پتھر ہے، وہ بھی اللہ کی شاعر، وہ بھی اللہ کی نشانی، اس کے اندر شیطان نہیں ہے، علامت ہے، نشانی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، زندگی میں ناکامی ہو جائے تو اسے تسلیم کیجیے۔ آپ تو پہلے نتیجے لے کر بیٹھے ہوتے، ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، کسی انٹرویو میں ناکامی ہو جائے ہم کہتے ہیں انٹرویو لینے والے کا مسلک کوئی اور ہوتا ہے، پہلے ہی محنت کرنے والوں کو منزل تو ملتے، وہ وزیر الملائکہ ہو جاتے، وزیر الملائکہ، ان ملائکہ کو غسل دینا پڑا حنظلہ کو۔ حنظلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حنظلہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسا پھل ہے اتنا کڑوا ہے جو نکلنا ممکن نہیں، ان کی چہرے کی رنگت ایسی تھی، غسل دینا پڑا اسے۔ اور جب میں وہ واقعہ پڑھتا ہوں نا تو میرا دل شاد ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے کہا تھا خلیفہ بناؤں گا، انہوں نے کہا نا خلیفہ نہ بنا، ہم ہیں نا، ہم تو ہیں توحید کا راگ الاپنے والے۔ اور بھائی یہ جملہ بھی ذہن میں آتا ہے، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ اللہ کا خلیفہ بننے کا حقدار وہ نہیں ہوتا جو صرف توحید پرست ہو، اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو توحید پرست بھی ہو، محمد کا عاشق بھی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اسرائیل سے بڑی آپ کی توحید ہے، اسرائیل سے بڑی آپ کی توحید ہے، میکائیل اسرافیل سے بڑی آپ کی توحید ہے، اور جناب عزازیل سے بڑی آپ کی توحید ہے۔ وہ تو اتنا توحید پرست تھا، نے کہا سجدہ صرف تجھے کروں گا، اس سے بڑی توحید کیا ہوگی، کسی اور کو نہیں کروں گا۔ یار وہ تو آدم کے سامنے کوئی نہ جھکے، اسے کہتا ہے فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وہ لعنتی ہے جو آدم کے سامنے نہ جھکے، اور اسے لعنتی کر کے میرے رب نے اصول دیا، آدم کے سامنے نہ آنے والا لعنتی، ابراہیم کے سامنے نہ آنے والا لعنتی، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہ آنے والا لعنتی، اور جو محمد سے دور چلا جائے پھر میرا رب اسے کیا عذاب دے گا۔ توحید کیا ہے؟ فاتقوا اللہ وأطیعون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قوم سنو، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما ارسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہی حضرت ہود نے کہا، یہی حضرت صالح نے کہا، یہی حضرت لوط نے کہا، یہی حضرت شعیب نے کہا، سب نے کہا فاتقوا اللہ وأطیعون۔ توحید سمجھنے والوں یہ بات یاد رکھو، توحید یہ ہے تقوی اللہ کا اختیار کرنا ہے، اطاعت رسول کی اختیار کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اگر رسول کی اطاعت نہیں تو توحید ہے ہی کچھ نہیں۔ ارشاد فرمایا زندگی میں ناکامیاں ہوتی ہیں۔ ہاں بنیاد کر رہا تھا کہ کہا کسی اور کو خلیفہ نہ بنا، ہم ہے نا، یہ روایات میں نہیں، کیونکہ کوئی فرشتہ اپنی تخلیق سے لے کر آج کے لمحے تک رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اس سے پختہ تو کوئی توحید نہیں ہوتی۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون،
جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جب دیا ہوگا نا رسل مصطفیٰ کے غلام کو حنظلہ کو, پھر میرے رب نے بتایا ہوگا بھائی اسی وقت اس لیے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایسے بھی اس کے سالار ہوں گے جو اپنی زندگی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے. من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس. یہ بخاری کی حدیث مبارکہ. میرا آقا نے ارشاد فرمایا دین سمجھنا چاہتے ہو جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت, جو مصطفیٰ کا نافرمان وہ اللہ کا نافرمان. اللہ کی اطاعت اور نافرمانی میں فرق صرف ذات مصطفیٰ ہے, صرف ذات مصطفیٰ ہے. وگرنہ کعبے پہ دعویٰ ملکیت کا تو ابو جہل بھی کرتا تھا, ابو لہب بھی کرتا تھا. صرف مصطفیٰ فرق ہیں. وہ رسول اکرم کا بچپن کا واقعہ بخاری کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور پھر صحابہ نے ایک دن سے آقا کے عہد ہے دعا کرے نا بارش ہو جائے, جمعے کا وقت تھا. آقا نے ہاتھ اٹھایا تو بارش شروع ہو گئی بارش. اتنی ہوئی پورا ہفتہ ہی ہوتی رہی. ہفتے بعد صحابہ نے کہا بس ہو گئی تو میرا آقا اس وقت مسکرائے. آپ نے فرمایا وہ شعر کون سنائے گا جب بچپن میں میرے چچا مجھے لے کر گئے تھے کعبہ اور کعبہ کی دیوار میں مجھے ساتھ لگا کر کعبہ کی دیوار کی وہ شعر میرے چچا حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا. کون پڑھے گا؟ تو پھر مولا کائنات کھڑے ہوتا میں پڑھتا وابجد یستسقى الغمام بوجهه شمال الیتامى وعصمۃ للارام. ایک روایت میں آقا کی عمر 2 سال تھی, ایک روایت میں آقا کی عمر 9 سال تھی. اور اگر 2 سال عمر ہے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی تشریف فرما ہیں اور سارے مکے کے سردار آگے. 9 سال عمر ہے, پھر دادا چلے گئے, ابو طالب سردار ہیں, باقی سارے سردار ابو جہل ابو لہب سارے آئے. کہنے لگے مکے میں کیا ہے, آئے نا کعبے میں چلتے ہیں اور اپنے بتوں کا واسطہ دے کر اسے بارش طلب کرتے ہیں. چلے گئے اسی کعبے میں سارے چلے گئے. جناب ابو طالب نے رسول اکرم کو اٹھایا اور ساتھ لے گئے. اب سارے وہاں پہنچے. اب ابو جہل بھی بوجھ کے ذریعے مانگ رہا, ابو لہب بھی مانگ رہا ہے. وہاں جب عمر ابھی 2 سال ہے جناب ابو طالب نے کہا لوگوں من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. کہا مانگنا اللہ سے, تم بتوں کے وسیلے سے مانگتے ہو, میں محمد کے وسیلے سے مانگتا ہوں. اور پھر یہ شعر پڑھا وابجد یستسقى الغمام بوجهه. یہ کتنا خوبصورت چہرے والا ہے. آپ یاد, یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اتنا سفید جس کی سفیدی بیان کرنے کے لیے شاعر کے پاس لفظ ہی کوئی نہ ہو. اس خوبصورت چہرے والے کا واسطہ ایسا ہے کہ اس کے صدقے وہ ابر رحمت عطا فرماتا. تو بتایا یہ کہ فرق کعبے میں آنا نہیں ہے, فرق مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کعبہ میں آنا ہے. وگرنہ احرام باندھ کے نہیں آئے تھے مدینہ سے. 6 ہجری صلح حدیبیہ کا موقع اور سفیر امن ذوالنورین حضرت شاعر اللہ حضرت عثمان غنی مکے والوں نے کہا آئیں گے تو کر لے طواف کرنے تو آیا تھا, لیکن ایسا طواف نہیں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرے آگے آمینہ کا لال طواف نہیں کروں گا. سبحان اللہ. تو زندگی کی ناکامیاں اپنی ذات پہ رکھو, اپنی ذات پہ. آپ نے ہمارے گھروں کا تعلق کیوں چھوڑ دے؟ ہم اپنی زندگی کی ہر ناکامی اپنے شریکوں پہ ڈال دیتے ہیں. شریک کا مفہوم بہت وسیع ہے. کئی سارے بہن بھائی بھی شریک ہوتے ہیں, کزنس تو ہوتے ہیں نا, پھوپھی کے, مامے کے, چاچے کے, یہ تو سب کی شریک ہوتے ہیں. تو اگر آپ نقصان میں چلے گئے کسی کی وجہ سے تو اس کا بیڑا غلط آپ کی وجہ سے ہو گیا. بس ہمارا حال بھی وہی ہے جو آج کل اسمبلی میں ہو رہا ہے. کھڑے ہو جائے گئے 70 سال میں نواز شریف نے برباد کر دیا. نواز شریف صاحب کھڑے ہو جائے, بے نظیر نے برباد کر دیا, بے نظیر کھڑے ہو جائے, ضیاء الحق نے برباد کر دیا, ضیاء الحق صاحب کھڑے ہو جائے, یحییٰ نے برباد کر دیا, یحییٰ
ہو رہے. ایوب نے برباد کر دیا. اب حضرت کو 3 سال ہو گئے, یہ ابھی اپنے اوپر تو نہیں کچھ نہیں رہے. 70 سال کا دن 3 سالوں میں کیسے صاف کر دیں؟ بیڑا غرق تو ہمارا ہوگا نا جی, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ہم بھی اپنے گھروں کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کا نور یہ نصیب تو تب بھی ہوتا ہے. اعتراف, اپنی غلطی, خطا, جرم کا اعتراف, یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. ایک حدیث میں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین خطاکار وہ ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد احساس کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرے. غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں. کیا پڑھتے نماز کا تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں. ارشاد فرمایا یہ جو معراج ہے یہ موسمی معراج نہیں ہے, عیسوی معراج نہیں ہے, مصطفی معراج نہیں ہے, یہ فرعونی معراج ہے کہ ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا ہو. میرا آقا کا مزاج تو ہے کہ اگر کوئی اور ذمہ دار ہو بھی تو معاف کر. ہاں, میرے اور آپ کے ساتھ بہن بھائیوں نے اتنے ظلم کیے جتنا یوسف کے ساتھ بھی نہیں ہوئے. ہمارے ساتھ اتنے ظلم ہوئے نا, ہمارے ساتھ اتنے ظلم ہو گئے جو ہم سے معافی نہیں دی جاتی کسی کو. حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال اپنے بیٹے کے لیے آنسو بہاتے رہے. 80 سال پتہ تھا زندہ تھا, بس اللہ کا حکم تھا. یار یعقوب چلتے مصر پہنچ جاتے, بیٹے تو 2 بار ہوا ہے جب اللہ مانگنے کے لیے گئے, یعقوب کیوں نہیں گئے؟ اللہ کا حکم. چلے ایک لمحے کے لیے تصور کر لیجیے کہ یعقوب کو نہیں پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے, یوسف کو تو پتا تھا کہ یعقوب زندہ ہے. میں بھی زندہ ہوں تو وہ بھی زندہ ہے. وہ وہاں آنسو بہاتے ہیں, یہاں آنسو بہاتے ہیں. اور بیٹوں نے بھی کسر تو نہیں چھوڑی تھی, کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اور حضرت نے اتنے آنسو بہائے, اتنے آنسو بہائے, اتنے آنسو بہائے, آنکھوں کی سفیدی, آنکھیں سفید ہو گئی. وَبِيَضَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اور پھر اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی جب آپ آنسو بہاتے تو دوسرے بھائی پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تَاللَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِقِينَ. تو آپ تو ہلاک ہو جائیں, ہم ہے نہیں, ہم 10 ہیں, اب ہم کو روتے ہیں. تو ایک اصول دے دیا, چلیں یہ بھی آج سمجھیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی واقعے میں 2 دفعہ صبر جمیل کا لفظ استعمال ہوا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَدُرٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جمیل. دوبارہ بھی یہ لفظ ہے. صبر تو ہوتا ہے, صبر جمیل کیا ہے؟ سارے اہل لغت نے لکھا صبر جمیل سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے, مخلوق سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا, جو بھی شکایت ہے خالق سے ہوتی ہے. ہم تو ماتم کرتے ہیں, ہم تو روتے ہیں, سر پیٹتے ہیں, ہم کہتے ہیں تیری وجہ سے فلاں بندہ جنازے پہ نہیں آئے گا, کسی کو منہ نہیں دیکھنے دے گا. تو دعا تو صبر جمیل کی ہوتی ہے نا, رونا ہے تو اس کی بارگاہ میں رو. یہ حضرت یوسف یعقوب کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. کہنے لگے تمہیں کیا ہے, میں تو اس کی بارگاہ میں روتا ہوں, جس نے غم دیا ہے اسی کی بارگاہ میں روتا ہوں, جس نے امتحان میں رکھا ہے اسی کی بارگاہ میں روتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اور جو میں اللہ کی جناب سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سبحان. ابھی تک 2 بار غلہ لے کر آ گئے تھے, لیکن پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ یوسف ہے جو ہمیں عطا کر رہا. وہ تو کنویں میں گرا کے فارغ کر آئے تھے. تو آپ نے کہا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں اللہ کی جناب سے وہ تو نہیں جانتا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ
ولا تيأسوا من روح اللہ. میرے بھائیوں 80 سال جدائی کا غم برداشت کرتے گزر گئے، پھر بھی کہتے نہیں میرے بیٹو جاؤ، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور یاد رکھو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. کتنی مصیبتیں آ جائیں گی زندگی میں، کبھی تو راحت ہوگی. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، قرآن کا اصول ہے. اور ہماری مصیبت یہ ہے عسر آ جائے اور کہتے ہیں یسر یعنی آسانی کبھی نہیں آئے گی. آسانی آئے تو لگتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے کہتا ہے مولا معاف کر، بیٹھتے ہوئے مولا معاف کر دے، لیٹتے ہوئے مولا معاف کر دے، چلتے مولا معاف کر دے، شاہی میرے لیے دعا کیجیے گا، نصیر صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا. اور جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے پھر انسان اس کے دروازے سے یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی اسے پکارا ہی نہیں تھا. اب یہ تو آیت ہے، کیسے جھٹلاؤ گے؟ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. جب اللہ نعمت کرتا ہے تو انسان اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، اس کی ذات کو بھول جاتا ہے. جب مصیبت آتی ہے پھر دعا دعا، پھر منتے، پھر صدقے، پھر کالے بکرے مدرسے میں بھی دے دو، پھر کالے بکرے تازے پہاڑی صدقہ کر دو. اور جب خوشی آئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو سالن بچا ہے وہ مدرسے میں جا کے دے دو. ولیمے میں تو یاد نہیں آتا کہ پہلے مدرسے کو کھانا دینا. جو ہے مرضی ہے ایسے جیسے انسان کو ہے. ارشاد فرمایا تکلیف ہے تو بھی اللہ کے علم میں ہے، ذمہ دار تو ہے. خوشی ہے تو بھی اللہ کے علم میں ہے، عطا اللہ کی ہے، رحمت اللہ کی ہے. تیرا کمال کوئی نہیں لیکن پھر بھی تیرا رب کہتا ہے کہ چلے میں نے تجھے عطا فرما دیا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. کہا کہ میں نے انسان کو خوشی میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، میں نے تو پہلے مشقت کے لیے کیا، پہلے مصیبتوں کے لیے کیا، پہلے تکلیفوں کے لیے. تمہیں کس نے کہا کہ میں نے زندگی میں عیاشی کے لیے پیدا کیا؟ کبد مشقت، تکلیف، اذیت کے لیے پیدا کیا. لہذا مقصود زندگی تو تکلیف ہے، تو میں اپنی رحمت سے راحت عطا فرما دوں وہ میری مرضی. اور آپ نے مقصود زندگی راحت کو بنا لیا. تکلیف آئے تو انسان ہونا شروع کر دیتا. بالکل میں اختتام پہ کھڑا ہوں، در سے کر رہا ہوں. 80 سال آنسو بہانے کے بعد مایوس نہیں ہوئے، آنکھیں سفید ہو گئی تو مایوس نہیں ہوئے. بیٹے تانے پہ تانے بار بار مایوس نہیں ہوئے. دوسرا بیٹا بھی چلا گیا، مایوس نہیں ہوئے. کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے، ایمان والا مایوس نہیں ہوتا. تو اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر خود فیصلہ کیجیے ہم کیا ہیں. یہ تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مسلمان پیدا ہونا کمال نہیں، مسلمان مرنا کمال ہوگا. پیدا تو جہاں بھی ہو جائے گی. میں جس گھر میں پیدا ہوں میرا کمال کر رہا ہے، لکھوا کے ایفیڈیوٹ لے کے آیا ہوں کہ میں نے وہاں پیدا ہونا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. ہم کہتے ہیں بس ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، یا نام مسلمانوں والا تو کافی ہو گیا. قرآن کہتا ہے نہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے. اب یہ کیا ہے؟ ہم ایک بار ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں لمحہ لمحہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. مرنا مومن ہے، پیدا ہونا کمال ہے. تو کہا رحمت سے مایوس نہیں ہونا.
سارے واقع تو وہ سب کچھ کر چکے تھے بھائی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون. اب حضرت مسند نشین ہے. یہ الفاظ چلے میں تلاوت کرتا ہوں برکت کے لیے. جب آپ کو نکالا گیا اس زندان سے, بادشاہ کو وہ خواب بتایا تھا تو زندان سے نکالا گیا. اب میں نہیں جاؤں گا, پہلے فیصلہ ہو سارے معاشرے کے سامنے کہ سچ پہ کون تھا اور غلط کون تھا. بولا یہ وہ سارا. پھر آپ نکلے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. آپ نے فرمایا مجھے خزانوں کی حفاظت دی تھی, وزیر خزانہ بنا دی تھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. تو اس طرح پھر ہم نے یوسف کو تمکن عطا فرمایا, حکومت عطا فرمائی. اور پھر وہ یوسف جو کل کنویں میں تھا آج مصر کے سارے خزانوں کا رب نے مالک بنا دیا. پھر وہ بھائی آئے تو آپ نے دے دیا, پھر آئے تو پھر دے دیا, پھر کہا میرا بھائی لے گیا اور پھر دے دیا. بالآخر جب دوسری بار آئے, تیسری بار, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد میں حل علمتم ما فعلتم بیوسف. اب کہا, پہلے تعارف ہی نہیں کروایا. یار آسان ہے یوں دینا, یوں دینا آسان ہے. پھر آپ نے کہا تم جانتے ہو, تمہیں یاد ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا. پھر آنکھیں کھلی, آخر کھلی تھی. کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی, بھائی میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا. بس بات ختم ہو گئی. میری جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے کرتوت پہ ظلم تھا, بچانے والے نے بچایا. حضرت یوسف نے کبھی بھی اپنے بھائیوں پہ ذمہ داری کو نہیں ڈالا. آج مسجد نشین ہو گئے, بھائی ساتھ دکان کے سامنے کھڑے ہیں, کہنے لگے آج اگر اس کمال پہ بیٹھا ہوں اس میں میرا کوئی بھی نہیں. قد من اللہ علینا, یہ اللہ نے مجھ پر احسان عظیم فرمایا. بس ناکامی ہے تو مانیے, کامیابی ہے تو کہیے اللہ کا احسان ہے. بس دین مکمل ہو گیا. ناکامی کسی پہ, کامیابی میری اپنی وجہ سے. تو جب تعارف ہو گیا, پتہ چل گیا, اب نگاہیں چپ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے شرمندہ تو نہیں کرنا تھا. یار آج سارے بھائیوں کا کردار یوسف کے بھائیوں والا ہو گیا ہے. آج سارے بھائیوں کا کردار یوسف کے بھائیوں والا ہو گیا ہے. ان سارے بھائیوں کے بھائی یوسف والا کردار کس کا ہوگا؟ برادران یوسف کی مثال تو لوگ دیتے ہیں نا, جب بغاوت ہوتی ہے, غداری ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ بھی برادران یوسف کی طرح ہے. کربلا میں برادران حسین کو بھی تو جا کے دیکھو. برادران حسین کو سارے بھائی مولا کائنات میں, حضرت عباس, 4 بھائی عباس علمدار, ایک بھائی کا نام ابو بکر, ایک بھائی کا نام عمر, ایک بھائی کا نام عثمان, ایک اور بھائی کا نام عبداللہ. حضرت عباس کو سب کچھ قربان کر دیا. رات کو شمر آیا, اس نے کہا عباس تجھے امان دیتا ہوں, اپنے بھائیوں کو لے کے واپس چلے جاؤ. کہا امان تیرے منہ پہ مارتا ہوں, میں پہلے قربان ہوگا پھر تو میرے حسین تک پہنچے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اور پھر یہی آیت البارکہ میرے آقا نے فتح مکہ کے موقع پہ پڑھی تھی. آپ نکل جاؤ. پھر خواب سچ ہوا. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا. کہا میری قمیض لے جاؤ, قمیض لے جاؤ, میری قمیض لے جاؤ, والد محترم کے چہرے پہ جا کے ڈالو. اس قمیض کی برکت سے میرا رب بینائی پھر عطا فرما دے گا. اتنی محترم
ہے نبی کی قمیض. سمجھ تو دو, نبی کی قمیض اتنی معتبر ہوتی ہے. حضرت یوسف نے کیا 80 سال وہی قمیض پہنی ہوگی؟ ایک بار, 2 بار, 4 بار, 10 بار, اس سے زیادہ تو نہیں پہنی ہو گئی. کہ وہ قمیض لے جاؤ. یا نبی کی قمیض, رسول کی قمیض اتنی معتبر ہے تو وہ کتنا معتبر ہوگا جسے نبی اپنا لوبے دہن عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پھر قمیض آئی اور پھر بنائی ہو گئی. اصل میں یہ پیاری, بڑی پیاری آیتیں ہیں ترجمے والی. چلے 2 منٹ اوپر ہو گئے, معاف کیجیے گا. وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد ذرا دیکھیے, قمیض لے کے قافلہ چلا. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اب 80 سال کا جب قبیل مصر سے چلی ہے تو حضرت یعقوب کی ذرا ایکسائٹمنٹ دیکھیے. آپ یہاں سال بعد جب بچہ امریکہ سے آتا ہے تو آپ کتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں؟ برطانیہ سے آتا ہے, اٹلی سے آتا ہے, یا 10 سال کی تعلیم حاصل کر کے فیراچلی سے آتا ہے, ذرا ایکسائٹمنٹ دیکھیے کیا ہوتی ہے. مدرسے میں رولیے میں بچہ داخل کروائے, جب جمعرات کو گھر آتا ہے ماں کا حال دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے. 80 سال بعد یوسف کی قمیض آ رہی, یوسف نہیں آ رہے, نہیں رہنے ہوا. حضرت یعقوب سے کہنے لگے یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس قافلے سے مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگے لولا ان تفندون, اگر مجھے یہ نہ سمجھو کہ یہ تو بس گیا, یہ تو بس اسے تو یوسف یوسف اس کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں, تو میں تمہیں اپنی کیفیت بتاؤں. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. پھر کہنے لگے ابا جی آپ تو اسے نہیں بولیں گے, جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینکا ہو وہ کیسے ایمان تھے. کہنے لگے آپ تو ابھی بس اسی حال میں ہیں. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. جب وہ خوشخبری لے کر آنے والا آ گیا, قمیض لے کر آ گیا, حضرت کی آنکھوں پہ قمیض کو لگایا گیا, اللہ نے دوبارہ بھینائی عطا فرمائی اور دیکھ کر سارے بھائیوں کے سامنے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. لہذا میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں, جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے, جو مصطفیٰ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. قرآن کہتا ہے کبھی تم سمجھتے ہو یہ چیز میرے لیے بڑی اچھی ہوگی, حقیقت میں تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی. کبھی سمجھتے ہو یہ تو بیکار ہے, اللہ تیرے لیے اچھی کر رہے, اللہ جانتا ہے تیرے لیے اچھا کیا. وہ ارحم الراحمین, اس سے زیادہ رحم کرنے والا کو رب الرحمن ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں ناکامیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اتنی ناکامیوں کے بعد اگر بدر جیسی فتح مل گئی تو انسان کی ساری زندگی کامیاب ہو جائے گا. تو اگر خیر ہے تو وہ اللہ کا احسان ہے, اگر کوئی نقصان ہے تو ہمارا اپنا قصور ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کا زمانے کی قسم ہے یا نماز عصر کی قسم ہے کہ انسان تو ہے ہی خسارے میں سوائے اس کے جو ایمان لے آیا, جس نے عمل صالح کیا, جس نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی, صبر کی نصیحت کی. امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں والعصر سے مراد نہ زمانے کو لو نہ نماز عصر کو لو, عصر سے مراد تیرا رب خود ہے. سبحان اللہ. اور ان الانسان لفی خسر, اور یہاں جس انسان کا ذکر ہے وہ ابو جہل ہے. ٹھیک ہے, الا الذین آمنوا, جو ایمان لے آئے اس سے مراد ابو بکر ہے. تو عامل الصالحات, عمل صالح کیا, اس سے مراد عمر فاروق ہے. وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی ہے. وتواصوا بالصبر سے مراد علی المرتضی ہے. اب اس ساری صورت کا سمجھیے, اللہ کہتا ہے میری ذات کی قسم ابو جہل تو خسارے میں ہے, ابو بکر بھی کامیاب ہے, عمر بھی کامیاب ہے, عثمان بھی کامیاب ہے, علی بھی کامیاب ہے.
وما علیہ الا البلاغ. اب سب کل بھی کریں.